الرحمن الرحیم۔ کالا جادو یا بلیک میجک ایک ایسی پرانی رسم یا عمل ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچانے، ان کے ذہن و جسم کو متاثر کرنے اور مخصوص مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ عمل مختلف تہذیبوں، مذہبوں اور معاشروں میں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، اور اس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ قدیم زمانے میں لوگوں کا ماننا تھا کہ کالا جادو طاقتور اور غیر مرئی قوتوں کو قابو کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے لوگ اپنی مرضی کے مطابق حالات پیدا کرنے، دشمنوں کو نقصان پہنچانے یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کالا جادو کی تاریخ۔ کالا جادو کی تاریخ کو قدیم مصر، بابل اور ہندوستان سے جوڑا جاتا ہے۔ قدیم مصر میں کالے جادو کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جہاں لوگ اس کا استعمال حکومتی طاقت اور اقتدار کے لیے کرتے ہیں۔ مصر کے فرعون کالے جادو کا استعمال کرتے تھے تاکہ وہ اپنے دشمنوں کو شکست دے سکیں۔ بابل میں بھی کالے جادو کا تصور رائج تھا، جہاں اسے لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہندوستان میں بھی کالے جادو کے طریقے اور رسومات موجود ہیں، جنہیں صدیوں سے لوگ استعمال کرتے چلے آئے ہیں۔ کالا جادو کیا ہے؟ کالا جادو ایک ایسا عمل ہے جس میں جادوگر مخصوص تعویذات، منتر یا مخصوص رسموں کے ذریعے غیر مرئی اور شیطانی طاقتوں کو اپنے قابو میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عمل اکثر رات کے وقت انجام دیا جاتا ہے، اور اس میں جادوگر کچھ خاص چیزوں جیسے ہڈیاں، خون یا مخصوص جڑی بوٹیاں استعمال کرتا ہے۔ کالے جادو کا اصل مقصد لوگوں کو ان کی مرضی کے خلاف متاثر کرنا ہوتا ہے۔ یہ عمل ایسے لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو کسی مخصوص مقصد کے لیے دوسرے لوگوں پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ مثلاً کوئی اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو مالی نقصان پہنچانے کے لیے، یا کسی کے ازدواجی تعلقات کو خراب کرنے کے لیے کالا جادو کروا سکتا ہے۔ کالا جادو کے اثرات۔ کالا جادو کے اثرات مختلف ہو سکتے ہیں، اور یہ عمل کرنے والے جادوگر کی طاقت، نیت اور استعمال کیے گئے طریقوں پر منحصر ہوتا ہے۔ ان اثرات میں جسمانی بیماری، ذہنی پریشانی، مالی نقصان، تعلقات کی خرابی اور جذباتی مشکلات شامل ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کالا جادو کرنے سے متاثرہ شخص کو برے خواب آتے ہیں، وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے ذہنی حالات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر۔ اسلام میں کالا جادو کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن و سنت میں جادو اور اس سے بچاؤ کے بارے میں بہت سے احکام دیے گئے ہیں۔ اسلام کے مطابق جادو کرنا یا کروانا شرک کے برابر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور طاقت پر ایمان لانے اور اس کی مدد سے کام کرنے کی مترادف ہے۔ اسلام میں جادو کو ختم کرنے اور اس کے اثرات سے بچنے کے لیے قرآن مجید میں کئی آیات ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو جادو سے بچاؤ کے لیے خاص اہمیت دی گئی ہے۔ ان آیات کو پڑھنے سے جادو کے برے اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ کالے جادو کے اقسام۔ کالا جادو مختلف اقسام کا ہوتا ہے، جن میں چند مشہور اقسام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نفسیاتی جادو۔ اس جادو میں جادوگر کسی شخص کے ذہن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے متاثر شخص کی سوچ اور عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ نمبر 2، رومانوی جادو۔ اس میں کسی کو اپنی محبت یا تعلق کے لیے مجبور کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ یہ جادو اکثر کسی کی محبت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، کاروباری یا مالی جادو۔ یہ جادو کسی کے کاروبار کو نقصان پہنچانے یا اس کی مالی حالت خراب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، صحت کا جادو۔ اس میں کسی کی جسمانی صحت کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ اس جادو سے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، تعلقات کا جادو۔ اس میں کسی کے ازدواجی یا گھریلو تعلقات کو خراب کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، جیسے میاں بیوی کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنا۔ کالے جادو سے بچاؤ کے اسلامی طریقے۔
اسلام میں جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے چند خاص طریقے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ اسلام میں نماز کو شیطانی اثرات سے بچاؤ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب رہتا ہے اور شیطانی قوتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت خصوصاً سورۃ البقرہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو روزانہ پڑھنے سے جادو کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، دعا۔ دعا انسان کو ہر قسم کے شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد جادو کے اثرات کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 4، مسنون اذکار۔ مسنون اذکار کو روزانہ کی بنیاد پر کرنے سے انسان برے اثرات اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 5، صدقہ خیرات۔ اسلام میں صدقہ و خیرات کو برے اثرات سے بچاؤ کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال دینے سے انسان برائیوں اور آفات سے بچا رہتا ہے۔ کالا جادو اور جدید دور۔ آج کے دور میں بھی کالا جادو لوگوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہو رہا ہے، خاص طور پر ان معاشروں میں جہاں تعلیم کی کمی اور جہالت زیادہ ہے۔ میڈیا، فلموں اور ڈراموں میں کالے جادو کو دلچسپ کہانیوں اور خیالات میں پیش کیا جاتا ہے، جس سے لوگوں کو دلچسپی اس میں بڑھتی ہے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور پیسے کی لالچ میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے بہانے کالے جادو کا سہارا لیتے ہیں۔ کالا جادو اور نفسیات۔ بعض ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ کالا جادو کرنے یا اس کے اثرات سے متاثر ہونے کا تعلق لوگوں کی ذہنی کیفیت اور ان کے عقائد سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو نفسیاتی طور پر یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ کسی کے کالے جادو کا شکار ہیں، اور اس یقین کی وجہ سے اس کی ذہنی اور جسمانی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص ذہنی طور پر کمزور ہو تو اس پر کالے جادو کا اثر زیادہ محسوس ہوتا ہے، چاہے اس پر واقعی جادو کیا گیا ہو یا نہیں۔ کالے جادو کے خطرات اور اس سے بچاؤ کی اہمیت۔ کالا جادو کرنے یا کروانے سے لوگوں کی زندگیوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف جادو کے متاثرین بلکہ جادوگر کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ جادو کرنا انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے اور شیطانی راستے پر لے جاتا ہے، جو روحانی اور جسمانی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ کالے جادو سے بچاؤ کی سب سے اہم چیز ایمان اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ ایک مسلمان کو اللہ کے قریب رہنا چاہیے اور اس کی حفاظت پر یقین رکھنا چاہیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ سے دعا اور اس کے کلام کو روزانہ پڑھنے سے انسان ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہتا ہے۔ نتیجہ: کالا جادو ایک قدیم اور خطرناک عمل ہے جو مختلف معاشروں میں مختلف ناموں اور طریقوں سے پایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو نقصان پہنچانا، اس کے ذہن اور جسم کو متاثر کرنا اور مخصوص مقاصد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسلام میں کالا جادو حرام ہے اور اس سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑی طاقت ہے اور وہ ہر قسم کے جادو اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔